طارق بن شہاب نے بیان کیا کہ ایک یہودی کعب احبار اسلام لانے سے پہلے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، اگر ہمارے یہاں سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوتی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا، تو ہم اس دن کو عید خوشی کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی۔ عرفہ کے دن نازل ہوئی اور جمعہ کا دن تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، یہ روایت سفیان نے مسعر سے سنی، مسعر نے قیس سے سنا اور قیس نے طارق سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7268۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے وہ خطبہ سنا جو انہوں نے وفات نبوی کے دوسرے دن پڑھا تھا، جس دن مسلمانوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر چڑھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پہلے خطبہ پڑھا، پھر کہا، اما بعد، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے وہ چیز آخرت پسند کی جو اس کے پاس تھی، اس کے بجائے جو تمہارے پاس تھی، یعنی دنیا، اور یہ کتاب اللہ موجود ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول کو دین اور سیدھا راستہ بتلایا، بس اسے تم تھامے رہو تو ہدایت یاب رہو گے، یعنی اس راستے پر رہو گے جو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7269۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے اللہ، اسے قرآن کا علم سکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7270۔ معتمر بن سلیمان نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عوف اعرابی سے سنا، ان سے ابو منہال نے بیان کیا، انہوں نے ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے غنی کر دیا ہے یا بلند درجہ کر دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7271۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الملک بن مروان کو خط لکھا کہ وہ اس کی بیعت قبول کرتے ہیں، اور یہ لکھا کہ میں تیرا حکم سنوں گا اور مانوں گا بشرطے کہ اللہ کی شریعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو، جہاں تک مجھ سے ممکن ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7272۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جوامع الکلم، مختصر الفاظ میں بہت سے معانی کو سمو دینا کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اور میری مدد رعب کے ذریعے کی گئی، اور میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں رکھ دی گئیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے اور تم مزے کر رہے ہو، یا اسی جیسا کوئی کلمہ کہا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 7273۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی سعید نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں جن کو کچھ نشانیاں یعنی معجزات نہ دیے گئے ہوں جن کے مطابق ان پر ایمان لایا گیا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایمان لائے، اور مجھے جو بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن مجید ہے جو اللہ نے میری طرف بھیجا، بس میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن شمار میں تمام انبیاء سے زیادہ پیروی کرنے والے میرے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7274۔ عمر بن عباس نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرحمن بن مہدی نے، کہا ہم سے سفیان ثوری نے، ان سے واصل نے، ان سے ابو وائل نے بیان کیا کہ اس مسجد خانہ کعبہ میں شیبہ بن عثمان جہمی جو کعبے کے کلید بردار تھے کے پاس بیٹھا، تو انہوں نے کہا کہ جہاں تم بیٹھے ہو وہیں عمر رضی اللہ عنہ بھی میرے پاس بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ کعبے میں کسی طرح کا سونا چاندی نہ چھوڑوں اور سب مسلمانوں میں تقسیم کر دوں،
جو نظر اللہ کعبے میں جمع ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا کہ آپ کے دونوں ساتھیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ وہ دونوں بزرگ ایسے ہی تھے جن کی اقتداء کرنی ہی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7275۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عامش سے پوچھا تو انہوں نے زید بن وہب سے بیان کیا کہ میں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت داری آسمان سے بعض لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں اتری، یعنی ان کی فطرت میں داخل ہے، اور قرآن مجید نازل ہوا تو انہوں نے قرآن مجید کا مطلب سمجھا اور سنت کا علم حاصل کیا، تو قرآن و حدیث دونوں سے اس ایمانداری کو جو فطرتی تھی پوری قوت مل گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7276۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، سب سے اچھی بات کتاب اللہ ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری نئی بات بدعت پیدا کرنا ہے دین میں، اور بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گی اور تم پروردگار سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7277۔